رپورٹنگ اور اصول پسندی اور اس کی وجہ سے لفافے میں گولیاں بھر کے بھیجی گئیں. تو بھائی جب آپ لفافہ قبول نہیں کرو گے تو لفافے میں اور کیا آئے گا؟ سیدھا سیدھا سامنے آئیں. ہم نے پہلے بھی صبر کیا, ہم آگے بھی صبر کر لیں گے. ہم میں کچھ اور خوبی ہو نہ ہو, لیکن صبر کی خوبی تو بڑی مثالی ہے. ہم نے ایک ایک چیز کو جو ہے, ایک ایک تجربے کو برداشت کر لیا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ جب آپ لفافہ قبول نہیں کرو گے تو لفافے میں اور جو چلمن سے لگی بھی ہے, سامنے بھی نہیں آ رہی ہے, سیدھا سیدھا کہہ دو یار تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس میں کیا قباحت ہے؟ ماضی میں آپ یہ کر چکے ہیں. اب آپ کو جو ہے نین تارا بن کے گھونگھٹ نکال کے وہی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں ایسے بہت سے ایشوز ہیں کہ میرے خیال میں وہاں صحافی کا غیر جانبدار ہونا جانبدار ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. ایسے متوازن ہو سکتے ہیں جب لوگ غیر متوازن ہوں. آپ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں جب آپ کے سامنے زیادتی ہو رہی ہو؟ آپ کو جانبدار ہونا پڑتا ہے اس کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سینئر صحافی نے آج ایسے راز فاش کر دیے کہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. جو چلمن سے لگی بھی ہے, سامنے بھی نہیں آ رہی ہے, سیدھا سیدھا کہہ دو یار تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس میں کیا قباحت ہے؟ ماضی میں آپ یہ کر چکے ہیں. اب آپ کو جو ہے نین تارا بن کے گھونگھٹ نکال کے وہی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا سامنے آئیں. ہم نے پہلے بھی صبر کیا, ہم آگے بھی صبر کر لیں گے. ہم میں کچھ اور خوبی ہو نہ ہو, لیکن صبر کی خوبی تو بڑی مثالی ہے. ہم نے ایک ایک چیز کو جو ہے, ایک ایک تجربے کو برداشت کر لیا ہے. ہم نے تو ایسے سیاستدان بھی برداشت کر لیے ہیں جن کے لیے ایک کی مصیبت دوسرے کے لیے سنہری موقع بن جاتی ہے, اور وہ یہ سوچے بغیر کہ کل وہ بھی اس شکنجے میں آ جائیں گے. یہ بات درست ہے کہ 70 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ ریلیٹیولی چونکہ پہلی دفعہ ون مین ون ووٹ کا مزہ چکھ رہے تھے عوام بھی اور حکمران بھی, تو دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے بھول پن میں جو ان کے دل میں آیا کہ جی یہ اچھا ہے, اس کو ووٹ دے دیا. اور یہ بات بھی درست ہے زبیر صاحب کی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی مسلم لیگ قیوم, جو اس کی کیلکولیشن تھی ویسٹ پاکستان میں, اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی. اور ایسٹ پاکستان میں جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی تھیں ان میں عوامی لیگ کو سادہ اکثریت ملنی تھی. نیشنل عوامی پارٹی جو تھی بھاشانی صاحب کی, اس کو نمبر 2 آنا تھا, اور پھر یہ جماعت اسلامی اور جو دیگر جماعتیں ہیں اس کا یہ سلسلہ ہونا تھا. تو یہ کیلکولیشن دی گئی تھی صدر صاحب کو, اور انہیں کہا گیا تھا کہ سر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, الیکشن نتائج ایسے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ چونکہ آپ نے پہلی بار یہ الیکشن کروائے ہیں اور آئین بنانے کی اجازت دی ہے تو آپ خود بخود صدر ہو جائیں گے. تو اس امید پہ انہوں نے الیکشن کرا دیے تھے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو گیا. ایک ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں, میں نرا صحافی ہوں, میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں. مظہر کے بارے میں آسما نے بھی کہا اور ایک اور مقرر نے بھی کہا کہ ان کی رپورٹنگ اور اصول پسندی اور اس کی وجہ سے لفافے میں گولیاں بھر کے بھیجی گئیں. تو بھائی جب آپ لفافہ قبول نہیں کرو گے تو لفافے میں اور کیا آئے گا؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی متوازن جرنلسٹ ہیں, غیر جانبدار جرنلسٹ ہیں. میرے حساب سے جرنلسٹ کا متوازن اور غیر جانبدار ہونا یہ خوبی کی نئی بات ہے, یہ عیب ہے. اس لیے کہ آپ
कैसे मुतवाज़िन हो सकते हैं जब लोग गैर मुतवाज़िन हों? आप कैसे गैर जानिबदार हो सकते हैं जब आपके सामने ज़्यादती हो रही हो? आपको जानिबदार होना पड़ता है उसके लिए जिसके साथ ज़्यादती हो रही है। इसलिए अच्छी बात यह होगी कि अगर आप ना मुतवाज़िन हो ना गैर जानिबदार हो। गैर जानिबदार वेस्टर्न मीडिया है अगर गज़ा हो, वरना वो भी गैर जानिबदार नहीं होता है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं कि मेरे ख़्याल में वहाँ सहाफ़ी का गैर जानिबदार होना जानिबदार होने से भी ज़्यादा बुरा है। और लगा दिया जाता है, उसके बाद एमरजेंसी लगा दी जाती है अगर एबडो से काम नहीं चल रहा, फिर उससे भी अगर काम नहीं चल रहा तो पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, वो छलनी एक लगा दी जाती है। उससे भी काम ना चले तो फिर 58(2) भी आ जाती है। उससे भी काम ना चले तो 62-63 के तहत जो सबसे काज़िब आदमी है वो मेरे बारे में फ़ैसला करता है कि मैं सादिक और अमीन हूँ या नहीं हूँ। उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर वो कहते हैं कि जी वोटर तो खैर जाहिल हैं, लेकिन कैंडिडेट को तो कम से कम जाहिल नहीं होना चाहिए, तो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो फिर ऐसे ऐसे ग्रेजुएट सामने आते हैं 2002 में कि उसके बाद वो शर्त जो है वो खुद ब खुद ही कहीं गायब हो जाती है। उससे भी काम नहीं चलता तो फिर नैब की छलनी क्रिएट होती है कि इसमें से छन के जाओगे तो हम तुम्हारे साथ कोई बात करेंगे। उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर कहते हैं ठीक है आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें लेकिन हम आपको इंतखाबी निशान नहीं देंगे। उससे भी अगर काम ना चले तो मुझे बताया गया है कि बहरा अरब में ऐसी 10-15 शारकें हैं जो 27 तारीख को ठीक 4:30 बजे इंटरनेट की तार काट देती हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, मज़र जानता है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सीनियर साफ़ी ने आज बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि जब किसी पर ज़्यादती हो रही हो तो आप किस तरह गैर जानबदार रह सकते हैं। आपको जानबदार होना पड़ता है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई ख़बर चलवाना चाहें और उसके लिए हुक्म दें और हम उसी तरह उसको चला दें। ऐसे नहीं हो सकता।